صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کتاب و سنت اللہ کا ذو الجلال دائی والاکرام نے بیت قرآن الحکمہ۔ مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی دعوت، قوم کا آپ کے ساتھ جس قسم کا رویہ رہا، بالخصوص فرعون اور اس کے حواریوں نے اللہ کے اس برگزیدہ نبی کے ساتھ جو سلوک کیا، تفصیلاً قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کردار قارون کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موجود تھا۔ بہت بڑا دولت مند، صاحب ثروت، شان و شوکت بڑی تھی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں اس کے پاس اتنا مال تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے پر مامور تھی۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں شاید انسان اسے صحیح طور پہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے پر ایک بڑی جماعت مامور تھی، اور یہ ہمیشہ اپنی دولت کی نمائش کرتا رہتا تھا۔ ڈراتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والوں کو اپنی دولت کے روم میں لانے کے لیے کوشاں رہا، زبان سے باتیں کرتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا اپنی دولت کی، حتیٰ کہ ایک دن یہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایسے لباس اور ایسے انداز سے یہ باہر آیا کہ یہ مولوی سارے دیکھ کے مرعوب ہو جائیں گے، اتنا بڑا دولت مند ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، بہت ساروں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کو اللہ نے دی ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اصل زندگی تو اس کی ہے، کیا کمال کی زندگی ہے، زمانے کی ہر آسائش اور نعمت اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی ساری سہولتیں اور راحتیں اسے میسر ہیں، موسموں کے آنے جانے سے اور ادھر ادھر کے مسائل سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہ لذو حظ عظیم، اصل یہ اس کی زندگی ہے۔ یہ دنیا داروں کی سوچ تھی، یریدون الحیات الدنیا، جن کے پیش نظر صرف دنیا کی زندگی ہے، جن کی محنت اور توقع ساری اس دنیا کے لیے ہے، موت کے بعد کا جو آنے والا مرحلہ ہے اس کی انہیں فکر کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سوچ ان کی نہیں ہے، جنت جہنم کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہیں ہے، نہ جہنم سے بچنے کی کوئی تدبیر وہ کرتے ہیں، نہ جنت میں جانے کے لیے کوئی کوشش ان کی زندگی میں موجود ہے۔ یریدون الحیات الدنیا، ان کی ساری سوچ و فکر صرف دنیا تک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی اس جیسی دولت دی گئی ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، موج میں ہے یہ بندہ۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، دولت مند، دنیا کے حریص، اور اس کے بالمقابل علم والے۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، اور تمہاری بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ قارون کے خزانے، اس کا اچھا لباس، اس کی بڑی گاڑیاں، اس کی شان و شوکت، اس کے لمبے چوڑے بنگلے اور وسیع و عریض جگیریں دیکھ کے یہ کہنے والوں کہ اس کی زندگی اچھی ہے، ہلاک ہو جاؤ، بربادی ہو تمہاری۔ ثواب اللہ خیر، جو اللہ کی طرف سے
صالح عمل کرنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جو اجر تیار کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر۔ دنیا میں یہ دو سوچیں اس وقت موجود ہیں، اور میں التماس کروں گا، یہ قارون کا قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، یہ بہت تفصیلات ہیں اس کی، میں اپنا مستدل عرض کروں گا، لیکن اپنے بھائیوں اور بہنوں سے توجہ چاہوں گا، بہت دھیان کے ساتھ میری گفتگو پہ کان رکھیے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، اسے ہم نے کیا بنانا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہماری پلاننگ شدید ہوتی جاتی ہے۔ جو انتہا درجے کے ہمارے جیسے سادے ہیں نا، وہ بھی 10 15 20 بندوں سے مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں اچھا بنے، میرے جیسا نہ ہو۔ کیا ہرمنصیبی اور بدقسمتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے جیسا نہ ہو۔ دانا اور عقل مند باپ وہ ہے جس کا خود اپنی زندگی کا معیار اتنا شاندار ہو، وہ چاہے کہ میرا بیٹا میرے جیسا ہو۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ باپ 10 بندوں سے جا کے مشورہ کرتا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں، بیٹے کو میں ایسا بنانا چاہتا ہوں جو مصیبتیں، جو کلفتیں، جو پریشانیاں میری زندگی میں آئی ہے وہ میرے بیٹے کی زندگی میں نہ ہو۔ اور میں التماس کروں گا اپنے سامعین سے، ہمارے ہاں عام طور پر ٹرینڈ یہ ہے، جب خطیب بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کا مسئلہ، میرا نہیں۔ اللہ کے لیے ہر بھائی میری بات کو اپنا مسئلہ سمجھ کے ذرا سوچے، میں اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہوں۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہماری سوچ یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے جیسا نہ ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو جاہل اور دین سے ناآشنا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو نکما اور کسی قابل نہیں سمجھتا کہ میں نے پہلے دن سے سوچ رکھی میرا بیٹا میرے جیسا نہ ہو۔ اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر تو نیک عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر مسجد کے ساتھ تیرا تعلق ہے، اگر کسی صف میں کسی کونے میں کھڑے ہو کے تو اللہ کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے، تو پھر تیری سوچ یہ ہونی چاہیے میرا بیٹا میرے جیسا ہو۔ دولت کم کمائی ہے، آپ نے کم کمائی ہوگی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا زیادہ دولت مند بنے، یا مجموعی طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے نقشے قدم پہ نہیں چلے؟ گویا آپ شعوری طور پہ اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا راستہ غلط ہے تو پھر بیٹے کی فکر کرنے سے پہلے آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے اور آپ اپنے بیٹے کو اپنے راستے سے ہٹا رہے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ اور اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو بیٹے کی فکر بعد میں کیجئے، پہلے اپنی سمت درست۔ والدین سوچ رہے ہیں بیٹے کو کیا بنانا ہے، اللہ اکبر، اس سوچ کے پیچھے بھی ایک فکر ہوتی ہے، وہ ہے دنیا کی فکر۔ ہمارے سامنے کچھ معیارات قائم ہیں، فلاں ہے نا، دیکھا کتنا بڑا غریب کا بچہ تھا، باپ اس کا چھابڑی لگاتا تھا، اب وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا آفیسر بن گیا ہے، وہ اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہے، اس کی زندگی بہت شاندار ہے۔ یہ معیارات ہیں ہمارے سامنے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس خطبہ جمعہ کے دورانیے میں ٹٹولیے اپنے دل کو، ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ کیا ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہم زر و جواہر کے بندے ہیں؟ کیا ہم اس مٹی کی پرستش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کوئی مقصد دے کے ہمیں بھیجا ہے؟
اگر بحثیت مسلم اور مومن ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور جنت کا حصول ہے، تو پھر یہ جو معیارات ہم نے قائم کیے ہیں یہ قابل قبول، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت؟ قارون کے پاس کتنا خزانہ، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگوں نے کہا کاش ہمارا معیار زندگی بھی اس درجے کا ہو، دوسروں نے کہا نہیں ویلکم سلام اللہ خیر، وہ جو قارون کے لیے اب قارون کو اپنا رول ماڈل بنا کے جیتے ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں، ویلکم برباد ہونے والے ہیں، ان کی سوچ کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ ثواب اللہ خیر، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی ہے وہ اس کے ہزاروں خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دو طبقات ہیں دنیا میں، جو جاننے والا ہے، جو عالم ہے، جو علم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معیار زندگی وہ نہیں ہے، اس کی ترجیحات وہ نہیں ہے جو جہلاء اور دنیا کے بندوں کی ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی اولاد تو ابھی آئے گی نا اس میدان میں، ہم خود کہاں کھڑے ہیں اس کا تعین کیجیے۔ آج ہم اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے آخرت کی فکر ہے کوئی نہیں، جنت جہنم محض ہمارے داستانوں میں اس کا تذکرہ رہ گیا، کچھ مولوی بیان کر دے، کوئی ادھر ادھر سے سن لیا، کبھی سبحان اللہ کبھی استغفر اللہ کہہ دیا۔ عملاً جنت اور جہنم کا ہماری زندگی میں کردار کیا ہے؟ کیا جنت کبھی ہمیں کشش کرتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو پکڑوں اور جنت کے راستے پہ لے کے آؤں، کہ میں خود جنت کی راہ میں ہوں، اس کی تلاش میں ہوں، میرا بچہ بھی میرے نقشے قدم پہ چل کے جنت میں جائے؟ اگر یہ سوچ ہے تو پھر بندہ تلاش کرتا ہے کہ جو جنت میں جانے والے تھے ان کی زندگی کیسی؟ سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ پھر ایک راستہ کھل جاتا ہے، ایک کھڑکی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، آپ کا معیار زندگی یہ تھا۔ اصحاب نبی جنتی ہیں، ان کا معیار زندگی یہ تھا۔ فلاں بڑے امام تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں نیک ہیں، ان کا معیار زندگی یہ تھا۔ یہ ایک ڈائریکشن مل گئی آپ کو، سوچنے کی ایک لائن مل گئی کہ میں اگر جنت میں جانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو جنتی بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے راستہ یہ ہے، اس راستے کے ذرائع سفر یہ ہے، یہاں چلنے کے سلیقے آداب یہ ہیں، اور نتیجہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت۔ لیکن جب سوچ ہی دنیا ہے، مجھے تو اپنے بچوں کو بڑے خزانے دینے، مجھے تو اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ انہیں دنیا کی گرم ہوا نہ لگے، آخرت کی فکر ہے کوئی نہیں، جنت جہنم کا عملاً ہماری زندگی میں کوئی کردار نہیں، تو پھر محلے میں بڑی بڑی ہوئی بلڈنگ وہ نظر میں آئے گی، اس جیسا مکان ہونا چاہیے، فلاں کے بچے نے جیسی گاڑی لی ہے ویسی میرے بچوں کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، فلاں فارم ہاؤس جیسا بنا ہے اس کے پڑوس میں میرا بھی ہونا چاہیے۔ ایک غریب کا بچہ میرے محلے سے اٹھ کے اگر صوبائی یا قومی منسٹری تک پہنچ گیا ہے تو میرے بچوں کو بھی وہاں تک جانا چاہیے۔ پھر انسان نہیں سوچتا جنہیں میں نے اپنے لیے ماڈل قرار دیا ہے، ان کی چار دیواروں کے اندر، چار دیواری کے اندر کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے جبین نیاز جھکائی گئی ہے، کبھی اس کے سامنے دامن پھیلا کے اس سے مانگا گیا ہے۔ بلڈنگیں تو آسمان تک کی بلندیوں میں کھڑی کر لی، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا ہے پھر انسان یہ نہیں سوچتا۔ اور یہی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ جسم جتنا ہے نا ہمارے پاس، 6 فٹ کا میرا جسم ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی سہولیات ہیں، پھر آگے اس کی عیاشیاں ہیں، وہ ساری اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیدا کر دی ہیں زمین میں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جسم پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، اور اس کی ساری ضرورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ جسم پیدا کیا گیا ہے مٹی سے،
اس کی ساری ضرورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں مٹی سے، اور یہ واضح کر دیا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پیدا ہم نے کیا ہے مٹی سے، زمین ہم نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے، کام کاج کا تجھے سلیقہ بتا دیا ہے، ذمہ داریاں تجھے تفویض کر دی ہیں، لیکن اگر تیری ترجیح آخرت ہے تو یہ ساری سہولتیں ضرورتیں ہم تجھے پوری کریں گے، تو آخرت کی فکر کر۔ انسان کہاں لگ گیا؟ اس مٹی کے پتلے کو سنوارنے کے لیے ہم ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے یہی کرتے رہے، ہم یہی کر رہے ہیں، اور بچہ ابھی گھٹنوں چلنے کے قابل نہیں ہوا ہوتا، ہم اسے یہی مٹی کا جانور بنانے کے لیے تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جب آپ ساری زندگی آپ نے روپے پیسے کو اپنا معبود بنا کے اس کی پرستش کی، زر و جواہر آپ کی خدا تھے، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور طرف دیکھا نہیں، یہی پلاننگ آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اچھا تعلیمی ادارہ، بڑے پروفیشنل ٹیچرز جن کا نام بڑا ہو معاشرے میں، جن کے ڈگری ہولڈر کے لیے مارکیٹ کھلی ہو، اپرچونٹیز وافر مقدار میں ہو، پھر بچے جاتے ہیں وہاں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں بہت اختصار کے ساتھ لیکن بہت اہم باتیں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جانوروں کی ایک کھیپ بڑی معذرت سے وہ ایک نئی کھیپ تیار کرتی ہے، انسان نہیں۔ جو جس محکمے میں جاتے ہیں ان کا مقصد صرف سہولتیں، آسانیاں، زندگی کی تعیشات اور پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ پھر کس کا حق مارا گیا، کس کا مال غصب کیا گیا، کہاں پہ کس پہ ظلم کیا گیا، بھائی بھائی کا کھا گیا، بھائی بہن کا کھا گیا، چچا بھتیجے کا کھا گیا، ہر طاقتور کمزور کا کھا گیا، ہر ظالم مظلوم کو دبا گیا۔ مقصد چونکہ ایک تھا، جب بچہ تیری قوم میں آیا تھا تو نے سوچا تھا اسے بہت بڑا بزنس مین بنانا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، وہ کروڑوں کماتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں بنا، نہ وہ خود انسان بنا، نہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والے انسان بن سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قتل و غارت گری کا یہ بازار کھولتے ہیں، پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، پھر پگڑیاں اچھلتی ہیں، پھر معاشرے میں وہ سارے فسادات جنم لیتے ہیں جس کا آج میں اور آپ شکار ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مقدر میں جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ ملے گی۔ یہ دوسرا بندہ ہے جو سوچتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کے مقدر میں جو کچھ اللہ نے دنیا میں لکھا ہے وہ ملے گا، میں اسے پڑھاؤں گا، اسے کلمہ، عقیدہ توحید، پھر کسی مولوی کے پاس لے کے جاؤں گا، اسے قرآن مجید پڑھاؤ، پڑھ دے گا، اسلام کی مبادیات سے اسے واقفیت کرواؤں گا، میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، جب یہ چلنے لگے گا تو میں اسے لے کے مسجد میں جاؤں گا، 2-4 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے یہ ٹوٹیاں کھولے گا، بند کرے گا، پانی خراب کرے گا، لیکن یہ مسجد کا عادی ہو جائے گا۔ میں مروں گا تو میرے بعد میرے مصلی میں کھڑا ہوگا، میری صف میں کھڑا ہو کے میری جگہ پہ سجدہ کرے گا، اور مولوی کے سامنے بٹھاؤں گا، مولوی سے کچھ حقوق کی، کچھ اخلاقیات کی تعلیم دے گا۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا، ممکن ہے کہ دنیا میں رزق اس کے پاس کم ہو، گاڑیاں اتنی بڑی نہ ہوں، قارون جیسی دولت اسے میسر نہ ہو، لیکن اسے معلوم ہوگا کہ میرے باپ کا مجھ پہ حق کیا ہے، میری ماں کا مجھ پہ حق کیا ہے، میری بیوی کے مجھ پہ حقوق کیا ہیں، میری اولاد کی مجھ پہ ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے محلے کا وڈیرا ہے اس کے ساتھ میں نے سلوک کیا کرنا ہے، کوئی بوڑھی رستہ پار کرنے سے قاصر ٹریفک کے بہاؤ میں پھنسی کھڑی ہے، اسے میں نے پکڑ کے اس کے گھر میں کیسے چھوڑ کے آنا ہے، کوئی بیچارہ بے بس ہے جھکے ہوئے کندھوں والا، اس کے ساتھ بوجھ کی ایک گٹھڑی ہے، اسے میں نے کیسے کندھوں پہ اٹھا کے اس کے گھر تک ڈراپ کرنا ہے، یہ سارا کچھ سیکھے گا وہ جسے آخرت کی فکر ہوگی۔
کیونکہ اس کے باپ نے بتایا تھا بیٹا مسجد میں جانا کہ مسجدوں سے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں. دوسرے کے باپ نے بتایا تھا بیٹا نہیں مسجد چھوڑ میں جاتا رہا مجھے کچھ نہیں ملا, مولوی کچھ نہیں دیتے, تو جا کسی کالج یونیورسٹی میں وہاں سے ایوان وزیر اعظم کے دروازے کھلتے ہیں. ہاں وہ وزیر اعظم کے ایوان میں پہنچ جائے گا لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں ہوگی. یہ مسجد میں آئے گا بھلے سے ایک وقت کی کھائے 2 وقت پیٹ بھر کے نہ ملے لیکن کم از کم انسانیت اس کے پاس ہوگی. پھر سمجھیں اس بات کو, یہ جسم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, اس کی ضرورتیں مٹی سے آئی ہیں, اور یہ اندر روح آپ کی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. سوال کیا ہے کچھ سائلین نے روح کیا ہے؟ فرمایا روح امر ربی. امر ربی کہاں سے آتا ہے؟ امر ربی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. جو امر ربی ہے اس کا رزق بھی آسمان سے ہے. جسم تیرا مٹی سے آیا, اس کی ضرورت مٹی سے پوری ہوتی ہے. تجھے میڈیسن چاہیے, تجھے لباس چاہیے, تجھے جوتا چاہیے, تجھے چھت چاہیے, پانی چاہیے. زمانے کی ساری ضرورتیں جو تیرے جسم سے متعلق ہیں وہ زمین تیرے لیے پیدا کرتی ہے. روح تیری آسمان سے آئی ہے, اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے بھیجی. اخلاقیات کا تعلق روح سے ہے. اللہ کے لیے میری بات سمجھو, اخلاقیات کا تعلق روح سے ہے. حقوق و فرائض کے سمجھنے ادا کرنے کا تعلق روح سے ہے. ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے روح میں ہیں. آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں, آپ خیر خواہ ہیں, بد خواہ ہیں, دشمن ہیں, دوست ہیں, ان سارے احساسات کا تعلق روح سے ہے. اور اس روح کو کنٹرول آسمان سے آنے والی شریعت سے کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ تعلق نہ رہا, اسے سیکھا نہیں, اسے سمجھا نہیں, اسے پڑھا نہیں, اس کے ساتھ کوئی علاقہ رکھا نہیں. سارا کچھ تو مٹی سے کرتا رہا, مٹی کے لیے کرتا رہا. تیری روح کہاں سے پاکیزہ ہوگی؟ اور یہ اخلاقیات کا سبق جو انسانی معاشرے کے لیے بنیاد ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر سمجھیں, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. دولت کی کمی ہے, طاقتوں کی, ٹیکنالوجی کی, سائنس کی, ایجادات کی کمی ہے کسی کے پاس؟ وہ کچھ انسانوں نے ایجاد کر لیا کہ تصور نہیں تھا, ماضی میں اس کا تصور نہیں تھا, جو کچھ اللہ نے انسانوں کو عطا کر دیا. لیکن اس کے باوجود میں پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں, جاؤ پورا چیچا بطنی 1.25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, کوئی ایک گھر ایسا دکھاؤ جو شریعت کے بغیر ہو لیکن وہ مطمئن ہو. ایک گھر 1.25 لاکھ کی آبادی میں ایک گھر ایسا, ایک 4 دیواری 4 افراد کا کنبہ جو شریعت کا منکر ہے, شریعت سے اس کا تعلق نہیں لیکن مطمئن زندگی گزارتا ہے. کوئی ایک گھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ کو تلاش کرتے, کیوں نہیں ہے؟ اتنی دولت ہے, اس کے باوجود لوگ مطمئن نہیں ہیں. اتنے وسائل ہیں, اس کے باوجود آسانیاں, زندگی میں راحت نہیں ہے. اس قدر زیادہ اختیارات, اتنی زیادہ ٹیکنالوجی, اتنی زیادہ سائنسی ایجادات, کتاب و اس کے سنت باوجود بیت الحکمہ. جائیں واللہ کسی میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ آج کل آپ کی دکان پہ سب سے زیادہ دوائی کس چیز کی سیل ہو رہی؟ میٹر خراب ہے ہر انسان کی. کہاں سے آتی ہے یہ ٹینشن؟ دولت ہے, ٹینشن ہے. ایک فون کال پہ آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں. جس زمانے کو قرآن ہمارے لیے معیار قرار دیتا ہے, وہاں تو ہاتھوں کے ساتھ نبی اپنے کام کرتے تھے, پیٹوں پہ پتھر باندھ کے جہاد کرتے تھے, بھوکے پیٹ سوتے تھے. اور تاریخ یہ داستانیں سناتی ہے کہ ماں بچوں کو لے کے بیٹھی ہے, خالی ہنڈیاں میں ڈوئی چلائی جا رہی ہے, چمچ چلائی جا رہی ہے, ایسے روتے رلاتے سو جائیں گے, صبح ہوگی پھر دیکھا جائے. لیکن ٹینشن کا کوئی مریض. اللہ اکبر. فتوحات, عز و شرف, علم کے کارنامے, اللہ کی قسم انسان حیران ہوتا. ہمارے بچے آج ہم سے سوال کرتے ہیں, بابا تب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ تھا؟ لکھا کس چیز پہ جاتا تھا؟ نہیں تھا یا تھا؟ اس کے باوجود علم کے وہ کارنامے ان لوگوں نے سر انجام دیے کہ انسانی تاریخ کے لیے مثال بن گئے. آج اتنی زیادہ ایجادات کہ بولتے جاؤ تو سافٹ ویئر سب کچھ لکھتا جاتا ہے، لیکن ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے. فرق کیا ہے؟ وہ ہر چیز کی غذا اس کے ماخذ سے لیتے تھے. جسم کو کپڑا چاہیے، محنت کر لی، کپڑا بن گیا، بس کہانی ختم ہو گئی. اب روح کی فکر ہے، اس کے لیے آسمان سے غذا آتی تھی، وہ لیتے تھے. اور یاد رکھو وہ تمام شاندار انسانی اوصاف جو اچھے معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں وہ روح سے پیدا ہوتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوفزدہ ہوئے وحی کے نزول پہ آ کے پریشانی کا اظہار کیا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کمزوروں کے بوجھ اٹھانے والے، انسانوں کی خیر خواہی کرنے والے، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے، بے بسوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے، یہ ساری انسانی خوبیاں. اللہ اکبر. آج جن اداروں میں کروڑوں کا بجٹ لگتا ہے آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، سب کے بچے پڑھتے ہیں. کوئی ایک ادارہ مجھے ایسا دکھائیں جس میں یہ خوبیاں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی بڑے سے بڑا افلاطون انسانی تہذیب و اخلاقیات کا بہت بڑا مدرس اگر یہ کچھ بیان کرے گا تو شریعت سے لے کے بیان کرے گا، اس لیے کہ اخلاقیات کی تعلیم صرف مذہب دیتا ہے. اخلاقیات کی تعلیم وہاں ملتی ہے جہاں آخرت بنیاد ہوتی ہے. جن لوگوں کے سامنے آخرت بنیاد نہیں ہوتی وہاں اخلاقی قدروں کی کوئی ضرورت. پھر سمجھیں، یہ لوگ جو نا مولوی میرے سمیت ریجیکٹ دقیہ نوسی، وہ آپ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ 40 سال ہو گئے ہم مدرسے ہی بناتے رہے، اگر کوئی یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہوتی تو ہم بڑے ترقی کر چکے ہوتے. اس نے سچ کہا ہے، واللہ اللہ کی قسم اس نے سچ کہا، اس نے غلط نہیں کہا. جانور کی اور انسان کی ترقی کا فرق ہوتا ہے. جانور کی ترقی کیا ہے؟ اس کے پاس چارے کا ایک کھیت ہے، اسے 2 مل جائیں، 3 مل جائیں، 10 مل جائیں، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ترقی کیا. انسان کی ترقی کیا ہے؟ لباس پھٹ گیا ہے، پیبند لگائیں گے کوئی مسئلہ نہیں. جوتا گھس گیا ہے، اسے ریپیئر کریں گے، نہیں ملتا ننگے پاؤں چلیں گے. لیکن جو معیار ہے نا انسانیت کا، یہ گرنا، یہ فرق ہے. وہ بیچارہ جس رستے کا راہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن یونیورسٹیاں بنی، کالج بنے، یہ اخلاقی قدریں جن پہ انسانی معاشرے استوار ہوتے ہیں، کوئی ایک یونیورسٹی اور کالج دنیا میں لا کے دکھائیں جو مذہب کی تعلیم کے خلاف ہو لیکن اخلاقی قدروں بھی پڑھاتا ہو. کوئی ایک لا کے دکھائیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اخلاقیات کی تعلیم صرف مذہب دیتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی روح سے ہے. میں کیسے کسی کے ساتھ محبت کروں گا جب روح کی بالیدگی کے لیے آسمان سے آنے والی شریعت سے میں واقف نہیں؟ میں کسی سے ہمدردی کیسے کر سکوں گا؟ ہمدردی کے جو فضائل بیان کیے ہیں اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں وہ تو میں نے پڑھے نہیں. میں کرپشن سے کیسے رکوں گا؟ یہ مسئلہ ہے. اور بات سمجھو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، داستان بڑی دلخراش اور طویل ہے. جیسے بھی تھے، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، بڑے بڑے بلنڈر، لیکن جب تک علم شریعت کا غلبہ موجود تھا دنیا میں
مسلمان سیاسی، اقتصادی، عسکری ہر اعتبار سے غالب تھے. جب فیصلے علماء کرتے تھے، قضاء، سیاست، معاش، ہمہ قسم کے فیصلے علماء کے قلم سے لکھے جاتے تھے. ہزار غلطیوں اور خرابیوں کے باوجود مسلمان عزت کی زندگی جیتے تھے. اور صرف مسلمان نہیں، اللہ کی قسم سارے انسان عزت کی زندگی جیتے تھے. جب دنیا تبدیل ہو گئی، آخرت کی فکر ہماری زندگی سے ختم ہو گئی، ہم صرف دنیا کے بندے بن گئے، صنعتی انقلابات آنا شروع ہو گئے، انسانوں کو پھر جانوروں کی طرح بطور لیبر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. انسان نہیں استعمال ہوتے تھے. اب دیکھیں نا، جس بندے کے سامنے تصور یہ ہے کہ میں نے کھا لی ہے، شام کا اللہ ذمہ دار ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ماں بیمار ہے تو اس کی خدمت کرنی ہے، کوئی پڑوسی تنگ ہے تو اس کے ساتھ جا کے دستے تعاون دراز کرنا ہے، وہ پھر سارا دن جانور کی طرح محنت. اس کا عقیدہ ہے نا، میں نے یہ کرنا ہے، کھانا اللہ بھیج دے گا. لیکن صنعتی انقلاب والوں نے جو انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انسانوں کو اس عقیدے سے غافل کیا. نہیں، اللہ تجھے کیسے دے گا؟ تو کمائے گا تو دے گا، اللہ گھر آ کے دے جائے گا. اور چھوڑ، یہ مرتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ روزانہ ہوتے ہیں، لاشیں روزانہ گرتی ہے، تو نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ سب کی خیر خائی تو کرنی. ماں تیری اکیلے کی ہے، جو باقی 6 ہیں ان کی ماں نہیں ہے. تو نے کل کیا تھا نا، آج زیادہ ہے تو بھائی کو فون کر دے کہ وہ آ کے سنبھالے، تو جا کے کام کر. اچھا، اب ضرورت تھی اس ڈاکٹر سے ان کو دور کیا جائے جو انہیں صحیح تشخیص کر کے مرض کا صحیح علاج بتاتا ہے. اور وہ ڈاکٹر تھا مولوی. وہ بتاتا تھا بھئی اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، ہم جنت کے لیے محنت کرتے ہیں، جہنم ہوگی، اگر یہ سب کچھ کرو گے نا تو ممکن ہے دولت زیادہ بھی آ جائے لیکن جہنم سے بچ نہیں پاؤ گے. پھر مولوی کو مولوی نہ رہنے دیا گیا، پھر عالم کو عالم، امام اور خطیب نہ رہنے دیا گیا، پھر عالم کو کمی بنا دیا گیا. پھر اہل علم کی حیثیت تبدیل کی گئی. پھر باقاعدہ وہ جو عزت و شرف کا ان کا منصب تھا اس سے انہیں کھینچا گیا اور رسوا کیا گیا. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور زمانے بھر کے لوگ کرپشن کرتے رہے، وہ عزت دار رہتے ہیں. مولوی کے دامن پہ ایک داغ نظر آ جائے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ رسوا زمانے میں اور کوئی نہیں. یہ 600 بندہ نا میرے مقتدی، ایک کمزوری نظر آئے گی، 150 بندہ نماز چھوڑ جائے گا. مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی قضائی بیت الحکمہ، جنہوں نے ان کی اپنی بنائی ہوئی، جنہیں ان کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا ہے اور باقاعدہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، دیتے ہو انہیں ووٹ کے نہیں دیتے. کیا فرق کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، تیرے ووٹوں کی وجہ سے وزیر بنا، تیری خون پسینے کی کمائی ٹیکسز سارے لوٹ کے کھا گیا، تو پھر بھی اسے ووٹ دیتا ہے. صرف ووٹ نہیں دیتا، اس کی عزت کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور ہمیشہ میں تو فلاں کے ساتھ ہوں، میں تو فلاں کے ساتھ ہوں. اور مولوی کے دامن پہ ایک داغ لگ گیا، مولوی اتنا رسوا ہوتا ہے اسے مسجد سے نہیں نکالیں گے، علاقے سے خارج کر. میں یہاں مولویوں کی غلطیوں کا دفاع نہیں کر رہا، اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو. یہ انقلاب اتنا کیوں آیا؟ ساری دنیا کے کرپٹ آپ ان کے وکیل ہو، اور مدرسے کا مولوی، دین پڑھانے والا، دین پڑھنے والا، آپ اس پہ تنقید کریں. او میرے بھائیوں، سوچ تبدیل کر دی گئی. مولوی کو کمی بنایا. کیوں کمی بنایا؟ مولوی تجھے آخرت سکھاتا تھا، مولوی تجھے اللہ کے ساتھ ملاتا تھا، مولوی تجھے جنت کا لالچ دیتا تھا. لوگوں نے مولوی کو غلط قرار دے کے متنفر کر دیا دنیا کو مولوی سے، اور اب آپ کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں جہاں جی چاہتے ہیں. تیرا باپ اگر مسجد کا مؤذن تھا، امام تھا،
پہلی صف کا نمازی تھا، مر گیا، یقین رکھنا چاہیے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اگر آگ بازار کا جانور بن گیا ہے تو تیری انجام کیا ہے؟ کتنی دیر جی لے گا؟ 60 سال 70 سال، اس کے بعد تیرا حشر کیا ہوگا؟ مولوی اس سے ڈراتا تھا۔ سکون اطمینان رخصت ہو گیا ہماری زندگیوں سے۔ سکون و اطمینان ہوتا ہے جہاں حقوق کی پاسداری ہوتی ہے۔ حقوق اسلام سکھاتا ہے۔ تو خامد ہے، تیری بیوی کے تجھ پہ حقوق کیا ہے؟ تو باپ ہے، تیری اولاد کے تجھ پہ حقوق کیا ہے؟ تو بیٹا ہے، تیرے والدین کے تجھ پہ حقوق کیا ہے؟ حقوق کا تعین اسلام کرتا ہے۔ قسم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی، مذہب کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو حقوق کا تعین کرتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اسلام حقوق کا تعین کرتا ہے، اتنا زیادہ درس دیتا ہے اسلام۔ او بھائی، تیرے گھر میں اگر بوٹیاں نہیں ہیں پڑوسی کو دینے کے لیے، تو وہ جو 2 ٹکڑے تو نے پکائے ہیں نا، اس میں 1 گلاس پانی کا بڑھا لے اور شوربہ اپنے پڑوسی کو دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو بھوکا سو۔ جب تیرا معیار زندگی یوں سیٹل ہوگا تو کرپشن ہوگی۔ جب تجھے یہ سبق دیا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر میں گوشت پکایا ہے، پڑوسی کو بھی دے، میرے پاس تو مولوی صاحب نہیں ہے دینے کے لیے، مولوی کہتا تیرے نبی نے کہا ہے اور نہیں ہے، تو 1 پائے کا ٹکڑا، وہ 1 بکری کا کھر اٹھا کے دے دے، کم از کم وہ یہ تو سمجھے کہ یار میرا ہمدرد میرے پڑوس میں رہتا ہے، رات میں دن میں کوئی زندگی کے کسی مرحلے پر کوئی تنگی آئی تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو دین اپنے ماننے والوں کو اس معیار کی اخلاقیات سکھاتا ہے، کیا وہ کسی کو کرپشن کرنے دے گا؟ ہمیں اس سے دور کیا گیا۔ نہیں، بالکل مولوی کے قریب بچانا نہیں۔ تو پڑھائے گا اپنے بچے کو، قرآن پڑھائے گا، حدیث پڑھائے گا، بچہ تیرا کیا بنے گا؟ مر جائے گا بھوک سے۔ جو کام ہمارے ذمے تھا ہی نہیں، نہ ہمارے ذمے نہ ہمارے اختیار میں، نہ روزی دینا ہمارے ذمے ہے، نہ روزی لینا ہمارے اختیار میں، یہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا، اور جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اسے ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، تعین کرو، آج آپ دادے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اسکولوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں خود کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، آپ کے جتنے پروفیشنل ادارے ہیں وہ آپ کو ہنر سکھائیں گے، آپ کے بچوں کو ڈگریاں دیں گے، انسانیت صرف یہاں مسجد کی چٹائی سے آتی ہے۔ یہ روح کا مسئلہ ہے۔ آپ کا جتنا ایجوکیشن سیٹ اپ ہے وہ سارا نوکر پیدا کرتا ہے، نوکر۔ آقائی کی خون، دنیا کو تسخیر کرنے کا عزم، اللہ کے قانون کی تنفیذ کا یہ دائیار ولولہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قیام اور دنیا پہ رول کرنا، دنیا کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنا، یہ صرف قرآن مجید سکھاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سکھاتا۔ کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کے بچے کالج یونیورسٹی میں، اور کن سے پڑھتے ہیں؟ جو یہ کہیں کہ جنت کی نہریں مائی فٹ، جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں سنی سنائی داستان نہیں سنا رہا، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدے کی۔ پروفیسر 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کے ٹیکسز سے، گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ وصول کرنے والا، وہ کہتا ہے جنت میں شہد کی نہریں مائی فٹ، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شہد کی نہر، کیا ضرورت ہے شہد کی نہروں کی؟ وہ آپ کے بچے کو دین پڑھائے گا؟ اللہ کے لیے بات سمجھو ذرا، انسانیت، خیر خواہی، عدل و مساوات، امن و اطمینان، اللہ اکبر، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے۔ وہ کیا عجب واقعہ ہے، کیسر روم نے ایک بندہ بھیجا، جا کے عمر بن خطاب کو دیکھ کے یار بڑا خوف ہے اس کا، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، خود میرے پاؤں کانپتے رہتے ہیں، ہے کیا؟ گیا مدینہ منورہ میں، جا کے پوچھا امیر المومنین سے ملنا ہے، وہ کسی نے بتایا بھائی ادھر جا رہے تھے، دیکھ کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے،
امیر المومنین وہ کوئی کون سا گورنر ہاؤس یا قصر خلافت ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کا کوئی محل نہیں. گئے جا کے دیکھا پتھر پہ سر رکھا ہوا ہے اور مزے کی نیند سو رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ دشمن. عجب معاملہ، یہ بندہ کوئی حفاظتی گارڈ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی پروٹوکول نہیں، اکیلا پتھر پہ سر رکھ کے یوں اطمینان کی نیند سو رہا ہے کہ سبحان اللہ. یہ زندگی تھی ان کی. لیکن معیار کیا تھا؟ ایک طرف زندگی سہولتیں یہ ہیں کہ پتھر پہ سر رکھے، اور معیار کیا ہے کہ پتھر پہ مزے کی نیند. ایئر کنڈیشن کمرے میں کسی کو نیند نہیں آتی جب تک 6 گولیاں نہیں کھاتا. اور اب پوچھئے اپنے آپ سے، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو بغیر میڈیسن کے رات کو سوتے ہیں، جو روزانہ ٹینشن ریلیز کرنے کی سکون اور گولیاں نہیں کھاتے؟ کوئی دوائی نہیں ہے. معیار زندگی کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت نوکر سے کہا میرے کندھے پہ بوری رکھو، اس کے گھر میں اناج نہیں ہے پہنچا کے آؤں گا. حضور میں خادم حاضر ہوں، امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں. کہا تو تو اٹھا لے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا بوجھ کون اٹھا. زندگی اس معیار کی، اخلاق یہ ہے، احساس ذمہ داری یہ ہے، اور اطمینان زندگی میں یہ ہے کہ آنے والا آیا اور دیکھ کے حیران ہے یہ ایک تنہا آدمی پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہے اور دنیا اس کے نام سے خوف زدہ. کہاں سے آتا ہے یہ سارا کچھ؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان اور پھر وہ اطمینان کا نسخہ جو آسمان سے آیا ہے روح کے لیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسے سیکھو، اسے سکھاؤ. ممکن ہے لباس پھٹے پرانے ہوں، ممکن ہے محلات بہت بڑے بڑے نہ ہوں، لیکن زندگی آسان ہوگی، اطمینان بھری ہوگی. بیٹی کو پتا ہوگا میرا باپ ہے، باپ کو علم ہوگا میری بیٹی ہے. کیا یہ داستانیں نہیں پڑھتے ہو کہ باپ اتنے مہینے بیٹی سے بدکاری کرتا رہا؟ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. کیا یہ قصے کہیں اور سے آتے ہیں؟ بھائی بہن کے حاملہ ہونے کا باعث بن گیا. کیا یہ ذلت انسانیت کے نام پہ کلنک، یہ کسی اور دیش کی باتیں، آپ کے گلی محلے کی باتیں ہیں؟ سبب کیا ہے؟ یہ جو سارے اخلاقی ضابطے تھے نا قرآن مجید میں، ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں رہا. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. فیصلہ کریں، آپ دنیا کے لیے جیتے ہیں یا جنت کے لیے جیتے ہیں. اگر جنت کے لیے جیتے ہیں تو جنت والا رستہ تلاش کریں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ 4 طبقے اللہ نے بیان کیے ہیں. انبیاء کا رستہ، اصدقاء کا رستہ، شہداء کا، صلاحاء کا رستہ. اور انبیاء کہتے ہیں، انبیاء کیا کہتے ہیں؟ لا نورث درہما ولا دینارا ولقد ورثوا العلم. سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، سرخیل انبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او ہمارے راستے پہ چلنے والوں، ہماری وراثت سنبھالو. اور ہماری وراثت کوٹھیاں، بنگلے، درہم و دینار، زر و جواہر، جگیریں اور یہ بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں ہیں. حضور آپ کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. آدم سے لے کر میں محمد تک سارے انبیاء کی وراثت علم. علم انجینئرنگ کا نام نہیں ہے، علم میڈیکل ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. علم اس چیز کا نام ہے جو تجھے تیرے رب سے متعارف کرواتی ہے، تجھے بتاتی ہے تو بندہ ہے، تیرے خالق کا تجھ پہ حق کیا ہے، تو انسان ہے، دیگر انسانوں کے تجھ پہ حقوق کیا ہے. علم ان 2 چیزوں پر مشتمل ہے. سو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کرے وہ ماحول آئے کہ آپ کا ہر پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، آپ کا کالج، یونیورسٹی وہ قرآن مجید کی یونیورسٹیاں بنے. اللہ کرے آپ کا ہر انسٹیٹیوٹ
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسٹیٹیوٹ بنے، لیکن فی زمانہ جیسی جیسی بھی ہیں، ہزار خرابیوں کے باوجود یہ خیر کا پیغام اسی مسجد کی چٹائی سے نکلتا ہے۔ یہیں سے اگر آپ اپنے بچوں کو وزیر اعظم بنانا ہے، اپنے بچوں کو بزنس مین بنانا ہے، جو بنانا ہے بناتے پھریں، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو جنتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو انبیاء صلحاء اصدقاء صالحین کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو انسانیت سکھانا چاہتے ہیں، تو فی زمانہ اس کا مرکز صرف مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ مدارس دنیا ساری کافروں میں ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے جن کے منہ میں زبان کافر ہوتی ہے، وہ بیچارے جو مذہب بیزار ہیں، لبرل، سیکولر، لاطین طبقے، سارے ان سب کا فوکس کیا مدرسہ اور مولوی، یہی سے کہا ہے۔ نمرود نے کہا تھا یا اس کے حواریوں نے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دو، اگر یہ رہا تو پھر ہم نہیں بچیں گے۔ یہ جتنی تاریکیاں ہیں دنیا میں، جتنے اندھیرے ہیں، یہ سارے سمجھتے ہیں اگر چراغ جلتا رہا تو پھر دن آخر کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ بھائیو، میں مغرب کی بات نہیں کرتا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، اگر پاکستان کے مدارس میں FATF کے توسط سے یا مختلف ضلعوں خانوں سے پابندیاں لگاتا ہے کہ ان کے اوقات ختم کرو، ان کے رجسٹریشن کینسل کرو، ان کے بچوں کو محدود کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں، وہ تو کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ہمارے اپنے بیچارے جو آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھے ہیں، جو قرآن مجید کی ایک سورت کا ترجمہ تو دور رہا، آپ کے تو وزارت خارجہ اور وزارت قانون سورہ اخلاص کی تلاوت پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں کر سکتے، اور یہ الزام دیتے ہیں مولوی کو، مدرسے کو۔ یہ جو کچھ روزانہ تماشا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں، ایک سالہ اجلاس ہوا ہے پرسوں، وہ پنجابیوں نے سندھیوں کو مارا، سندھیوں نے، یہ کسی مدرسے سے ہیں؟ چچا وطنیوں کے بھائیوں، سمجھتے ہو میری بات؟ یہ اتنی گالیاں جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں پارلیمنٹ میں، بہت بڑے فلور پہ کھڑے ہو کر ساری دنیا کے سامنے جو ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کے آوازیں کستے ہیں، یہ کسی مدرسے سے ہیں؟ یہ عظیم ترین کروڑوں کا بجٹ رکھنے والے تعلیمی اداروں سے نکل گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تو بیچارے جو کچھ کرتے ہیں، آپ لوگ کو یہ مدرسے بنانے اور چلانے، آپ تو کم از کم خیر کی بات کیا کریں۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ ساری دنیا یہ چلتا ہوا چراغ بند کرنے کے چکر میں ہے۔ اگر آپ جو اس کے محافظ بنائے گئے ہیں، اللہ نے انتخاب کیا ہے آپ کا، آپ بھی اپنے دامن سے اسے بجھانے لگ گئے، تو میرے بھائیوں، چراغ چلے نہ چلے یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے دین کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہمیں اس پہ سپورٹ کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری۔ میں اللہ وجہ بصیرہ بہت دو بات کرتا ہوں، تاجروں، پیسے والوں، آپ کے پیسے ہوتے ہوئے آپ کی زندگیوں میں ادارے اگر مالی کرائسس کی وجہ سے بند ہوتے تو اللہ کی قسم آپ اللہ کے ہاں جواب نہیں دے سکتے۔ اور جنہیں اللہ نے اولادیں دی ہیں، ان کی اولادیں اگر مدرسے میں نہیں آتی اور بچے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسوں کے معیار میں فرق آتا ہے، تو اولاد والوں آپ اللہ کے ہاں جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ادارے ہزار وہاں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ معلومات کم ہوگی، اور بھائی کل آپ مریں گے، آپ کی میت پہ کھڑا ہوگے، کوئی آپ کا جنازہ پڑھانے کے بعد، اللہ کی قسم اس باپ سے زیادہ غریب فقیر اور کوئی نہیں ہے۔ بیٹے اتنے اچھے فارن آفس میں ہیں، ہوم منسٹر ہے، فلاں ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، انجینئر ہے، اچھا جی اب سارے ماشاءاللہ آگے ہیں،
جب آپ کسی انتظار میں وہ جی ملا جی نہیں ہے وہ آئیں گے تو سنت کے مطابق میرے باپ کو غسل دیں گے، پھر سنت کے مطابق کفن دیں گے، اور پھر مولوی صاحب آگے جنازہ پڑھائیں گے، اور تیرے باپ نے زندگی ساری لگا دی تمہیں پڑھانے کے لیے، پڑھائے مولوی سے جنازہ پڑھوانا حرام نہیں ہے، لیکن تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے، اور تو سوالے کھا کے پھرتا کٹاری چاک دے کے میں نے منجن پکایا ہے، مولوی صاحب تیرے درس کے بچے آئے ایک سوال پڑھے میرے باپ کو پارسل کریں گا کہ اس کے لیے سارے ثواب ہو، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی جان چھوٹے جنت میں چلا جائے، اور پڑھتا ہے تو ساری عمر کیا کرتا رہا، کروڑوں کما کے تجھے اتنا بڑا آفیسر بنایا، تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ 2 رکوع پڑھ کے اپنے باپ کو بخش دے۔ غریب کون ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا، انسانیت سکھائی، تھوڑا کما کے لاتے ہیں، بابا ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے، دوسرے وقت میں خالی پیٹ سوتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کے خوراک کو پاؤں دباتا ہے، اس کے سر پہ تیل لگاتا ہے، اسے پوچھتا ہے ابا میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، رات کو کوئی تکلیف ہو اکیلے اٹھ کے نہ جانا، گر جاؤ کہ مجھے جگا لینا۔ یہ زیادہ دولت مند ہے وہ افسروں کے پیٹوں سے جو اپنے باپ کی بات پوچھنے کا ہمت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دولت مندوں کی دولت کے ہوتے ہوئے اور صاحب اولادوں کی اولادوں کے ہوتے ہوئے اگر ادارے یہ دین کے چلتے ہوئے اعتراض بند ہو گئے تو آپ اللہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين